نبی کی محبت میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی تک ذکر چل رہا تھا تفسیر اور ترجمے کے اندر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بنی اسرائیل کی عہد شکنی کے بعد حضرت جبرائیل نے بحکم الہی طور پہاڑ، بہت چھوٹا موٹا پہاڑ تھوڑی ہے، بہت بڑا پہاڑ، طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصلے پر معلق کر دیا۔ اللہ پاک نے لٹکا دیا ان کے سروں کے تھوڑے سے فاصلے سے۔ بولے تم بھاگو کہاں بھاگو گے، میرے فضل سے کہاں دور جاؤ گے، تم میرے عذاب سے بھی نہیں بھاگ سکتے۔ معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ اللہ نے دھمکا دیا، بولے لوگوں مان جاؤ نہ تو چیزیں پھاڑ ہو جائے گی، مسئلہ خراب ہو جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں سورہ وفا عہد پر کرا تھا، اور در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا آیت الہی اور قدرت حق کی برہانی قوی ہے۔ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک یہ رسول مظہر قدرت الہی ہے۔ یہ اطمینان ان کو ماننے والوں ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے، یعنی بکوشش تمام۔ یہاں فضل و رحمت سے یا توفیق تو مراد ہے یا تاخیر عذاب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی و رحمت حق سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، یا معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک اور خسران ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ شہریلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ شنبہ کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشائل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڈھے کھود دیے جائیں۔ دریا میں سے تو مچھلی نہ مار ہم دے رہے، اس کے ساتر بہت تھے نا، نیچے سے سرنگ نکال لی، بڑا سا باندھا دیا۔ سنبے کی صبح کو دریا سے ان گڈھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڈھوں میں قید ہو جاتی۔ یکشنبہ کو انہیں نکالتے اور کہتے ہم مچھلی کو پانی سے شنبہ کے روز نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل چلتا رہا۔ 70 سال تک اللہ نے مولے مان جا مگر نہیں مانے، کم وقت رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا قید کرنا ہی شکار ہے جو شنبہ کو کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور باز نہ آئے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، انہیں بندر کی شکل بنا دیا، بندر بن گئے وہ۔ اب بندر جب بن گئے تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا وہ ملاحظہ فرما لیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، ہماری مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے نہیں ہوں، بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہے اور کہاں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں وہ ایک گائے ہے کہ نہ بوڑھی ہے اور نہ اوسر یعنی درمیان ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں سے، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے اور کہاں ہے۔ وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈھاتی ہے، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ اللہ نے یعنی قوم نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں بتا دے، خلاصہ بتا دے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی، بدنوں سے بدبو آنے لگی۔ جن لوگوں کو اللہ نے بندر بنایا تھا ان کے جسموں سے بدبو آنے لگی، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، سوری سنتے تو تھے مگر کہنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی، ان سب نے نجات پالی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ وہ ساکت رہا۔ اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکرما نے کہا کہ یہ مغفور ہیں، یہ بخشے ہوئے، کیونکہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے۔ ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے پند پذیر ہونے سے مایوس تھے۔ اکرما کے یہ تقریر حضرت ابن عباس کو بہت پسند آئی اور آپ نے سرور سے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے سے معانقہ کرنا سنت صحابہ ہے۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار تھا،
اس کے چچا زاد بھائی نے تمام وراثت اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا۔ جو ابھی بتایا تھا نا کہ اللہ نے جو فرمایا اپنی قوم سے، فرما خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، کیونکہ یہ ذکر اسی سے منسلک جڑا ہوا ہے کہ اس بستی کے دروازے پر ڈال دیا۔ ایک جو تھا بنی اسرائیل میں ایک عامل نامی کا ایک شخص تھا، اس نے ایک دولت کے چکر میں کسی کو مارا اور دوسری بستی میں لے آ کے ڈال دیا، خود بچ گیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، یعنی خود ہی مارا اس نے اور دوسری بستی میں ڈال دیا، اور خود ہی کہہ رہا ہے صاحب میرے فلاں آدمی کو کسی نے مار دیا۔ جیسے کہ ہم چوکی میں ایف آئی آر کرنے جاتے ہیں، یار فلاں آدمی نے جو ہے ہمارے بھیا کو ایسا کر دیا، یا ہمارے ملنے والے کو ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرما دے۔ یعنی موسیٰ سے کہہ رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے جس نے قتل کیا، حضور دعا فرما دیجیے کہ حق ثابت ہو جائے، سچائی پتہ لگ جائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مار دیں، یعنی اس کا ایک ٹکڑا اس کے جسم پر مارے، وہ زندہ ہو جائے گا، قاتل کو بتا دے گا، وہ بتا دے گا مجھے کس نے مارا، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے کا اور گائے کو ذبح میں کوئی مناسبت سبب معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا جواب جو سوال سے رابطہ نہ رکھے جاہلوں کا کام ہے، یہ مانا ہے کہ محاکمہ کے موقع پر استحضاء جاہلوں کا کام ہے، انبیاء کی شان میں اس سے برتر ہے۔ القصہ جب ہی بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا لازم ہے تو انہوں نے آپ سے اس کے اوصاف اور دریافت کی۔ حضور بتاؤ، چلو ٹھیک ہے بھائی، گائے لے آئیں گے، ہم گائے لے آئیں گے، وہ کہاں سے لانی ہے؟ اے اے اللہ سبب پیدا فرما دیتا ہے، اللہ غیب سے امداد کرتا ہے، اللہ غریبوں کا بھی ہے، امیروں کا بھی ہے، بیواؤں کا بھی ہے، یتیموں کا بھی ہے۔ ہاں چلو انشاءاللہ جو ہے اس چیز کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔